الرحمن الرحیم واعلم ان نون التثنیة مکسورۃ ابدا ونون جمع السلامة مفتوحۃ ابدا وکلاہما تسقطان عند الاضافة تقول جاني غلام زيد ومسلم مصر. السابع أن يكون الرفع بتقدير الضمة والنصب بتقدير الفتحة والجر بتقدير الكسرة ويختص بالمقصور وهو ما في آخره ألف مقصورة كعصا وبالمضاف إلى ياء المتكلم غیر جمع المذکر السالم كغلامی تقول جانی عصا وغلامی ورأيت عصا وغلامی ومررت بعصا وغلامی. آگے چلیں. الثامن ان يكون الرفع بتقدير الضمة والجر بتقدير الكسرة والنصب بالفتحة لفظا نحو ويختص بالمنقوص وهو ما في آخره ياء ما قبلها مكسور كالقاضي تقول جاءني القاضي رأيت القاضي ومررت بالقاضي. فرماتے ہیں صفحہ نمبر 16 میں کیا فرماتے ہیں جان لو. تثنیہ کا نون ہمیشہ مکسور ہوتا ہے. تثنیہ کے نون کے نیچے ہمیشہ زیر اور جمع کے نون کے نیچے جمع کے نون کے اوپر ہمیشہ زبر آئے گا، یعنی جمع کا نون ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے اور یہ دونوں نون اضافے کے وقت گر جاتے ہیں. چاہے تثنیہ کو اضافہ کریں اس کا نون گر جائے گا، چاہے جمع مذکر سالم کو اضافہ کریں اس کا نون گر جائے گا. جیسے غلامہ زید کے دونوں غلام، اصل میں غلامانی تھا، اضافے کی وجہ سے نون گر گیا. اسی طرح مسلموں مصرین، مصر کے مسلمان. اب کیا ہے، اصل میں مسلمون تھا، اصل میں کیا تھا، مسلمون تھا، لیکن اضافت کی وجہ سے نون گر گیا. اضافت کی وجہ سے نون گر گیا. ٹھیک ہو گیا، یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی. اب ترجمہ دیکھو. وَعْلَمْ جان لو ان نون التثنیۃ مکسورۃ ابدا کی تثنیہ کا نون ہمیشہ مکسور ہوتا ہے. وَنُونَ الجمع اور جمع کا نون ہمیشہ کیا ہوتا ہے، مفتوحۃ ابدا، ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. دیکھو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ماشاءاللہ عوامل پڑھ کے آئے ہیں. وَعْلَمْ کے بعد ان پڑھنا ضروری ہے، اور یہاں ان نے نونت تثنیتی کو یعنی نون مضاف تثنیتی مضاف الیہ مکسورتن یہ اس کی خبر ہے. ابداً یہ مفعول فی ہے مکسورتن کے لیے، اور مکسورتن اسم مفعول کا صیغہ ہے. کسرا یکسر سے مکسورن اسم مفعول آیا ہے، اس کا مؤنث مکسورتن آ جائے گا. اچھا، ونون جمع سلامتی، یہ نونہ مضاف جمعی کی طرف، جمعی مضاف سلامتی کی طرف. یہ عطف ہے کس پہ، نون تثنیہ پہ. عطف معطوف ان کے لیے اسم بن جائے گا. اچھا، یعنی مکسورتن اور مفتوحتن یہ کیا بنے گا، یعنی جملے کو جملے پہ عطف کرو. نون جمع السلامتی مفتوحتن ابدا، یہ پورے نون تثنیتی مکسورتن ابدا پہ عطف ہے. اچھا، وکلاہما اور یہ دونوں نون تسقطانی گرتے ہیں، ساقط ہوتے ہیں عند الاضافتی اضافت کے وقت. یعنی جب تثنیہ کو اضافہ کریں تو تثنیہ کا نون گر جائے گا، جمع کو اضافہ کریں تو جمع کا نون گر جائے گا. تقول آپ کہیں گے، کیا کہیں گے، جانی غلامہ زیدن، میرے پاس آئے زید کے دونوں غلام، زید کے دونوں غلام آئے. اب اصل میں کیا تھا، غلامانی تھا، لیکن اضافے کی وجہ سے نون گر گیا. وہ مسلموں، اسی طرح جمع کا نون بھی گر جائے جیسا کہ مسلمون. اب اس کو اضافہ کریں گے مصر کی طرف تو کیا بنے گا، مسلموں مصرین بن جائے گا، اور نون یہاں سے گر جائے گا. بس اتنی سی بات آپ کو فارمولہ دیا. اس کے بعد فرماتے ہیں اصناف اعراب میں سے 7ویں قسم. اعراب کی 7ویں قسم کیا ہے، ان یکون الرفع بتقدیر الضمتی، رفع کا ہونا ضمے کے تقدیر کے ساتھ، یعنی عامل اگر رفع دینے والا ہو تو ضمہ تقدیر میں ہوگا،
والنصب بتقدیر الفتحۃ، اور نصب کا ہونا فتح کے تقدیر کے ساتھ، والجر بتقدیر الکسرۃ، اور جر کا ہونا کسرے کے تقدیر کے ساتھ۔ یعنی کیا مطلب، اگر عامل نصب دینے والا آ جائیں تو تقدیر میں فتح ہوگا، اعراب کی علامت فتح تقدیر میں ہوگا۔ اگر عامل جر دینے والا آ جائیں تو جر کی علامت کسرہ تقدیر میں ہوگی، یعنی تینوں اعراب مقدر ہوگا۔ وَيُخْتَصُّ بِالْمَقْصُورِ، اور اس اعراب کو خاص کیا جاتا ہے اسم مقصور کے ساتھ۔ اب پریشان ہو گئے، اسم مقصور خود مقصورن اسم مفعول کا صیغہ ہے، پھر بعد داخل ہو گیا، اس کو جر دیا، یہ پریشانی کے علاوہ مقصور کیا ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں وَهُوَ مَا، یعنی اسم مقصور وہ اسم معرب ہے، وہ چیز ہے، فی آخر ہے الف مقصورۃ، جس کے آخر میں کھڑی زبر ہو، جس کے آخر میں چھوٹی سی الف ہو، جس کے آخر میں مختصر سا الف ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم مقصور کہتے ہیں۔ جیسے عیسیٰ ہے، موسیٰ ہے، یحییٰ ہے، ان تمام کو کیا کہیں گے؟ اسم مقصور کہیں گے۔ اور ان تمام کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفع میں ضمہ تقدیر، حالت نصبی میں فتح تقدیر، اور حالت جری میں کسرہ تقدیر، یعنی اعراب ثلاثہ تینوں حالتوں میں تقدیر۔ اچھا، یہ آپ کو سمجھ میں آئی؟ یعنی اسم مقصور ہر وہ اسم ہے جس کے آخر میں کھڑی زبر ہو۔ وبالمضاف، اور اس اعراب کو خاص کیا جاتا ہے، اس اعراب کو کس کے ساتھ؟ بالمضاف، اس اسم کے ساتھ جس کو اضافہ کیا جاتا ہے، کس کی طرف؟ یا متکلم کی طرف۔ غیر جمع المذکر السالم، درا حالے کی وہ اسم کیا ہے؟ جمع مذکر سالم کے علاوہ ہو، جمع مذکر سالم کا غیر ہو، یعنی صرف جمع مذکر سالم کو یہاں سے استثناء کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی اسم یا متکلم کی طرف اضافہ ہوگا اس کا اعراب حرکتی تقدیر میں ہوں گے، تینوں حالتوں میں سوائے جمع مذکر سالم کے۔ وہ جب یا متکلم کی طرف اضافہ ہوگا تو اس کا اعراب الگ ہے، اس لیے اس کو یہاں سے نکال دیا، خارج کر دیا۔ اچھا، کا غلامی، جیسا کہ یا متکلم کی طرف اضافہ ہونے والے اسم کی مثال دی ہے، غلامی ہے، امی ہے، ابی ہے، جدی ہے، اخی ہے، یہ سارے کیا ہے؟ یا متکلم کی طرف اضافہ ہو رہے ہیں، اختی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی طرح موکلی ہے، موکلتی ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی یا متکلم کی طرف اضافہ ہے۔ تقول، جیسے جانی اسن، یہ مثال غلط ہے، اسن کہتے ہیں لاٹھی کو، ہاذا اسن کہیں تو پھر یہ مثال صحیح ہو جائے گی، یہ لاٹھی ہے، یہ اسٹک ہے۔ اسٹک چل کے تو نہیں آ سکتی ہے نا، وہ حضرت موسیٰ کی عصا تو نہیں ہے کہ جیسے کہیں وہ چلے، جیسے اس طرح نہیں ہے، تو ہاذا عصا کہیں تو اچھا ہوتا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسا بھی ہو، مصنف نے جو لایا ہے ٹھیک ہے، جس ارادے سے لایا ہے۔ ہاذا اسن، یہ لاٹھی ہے۔ اب کیا ہے؟ ہاذا مبتدا، ذا مبتدا ہے، اسن اس کی خبر ہے۔ اب کیا ہے؟ اسن حالت رفع میں ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ رفع کی علامت کہاں ہے؟ ضمہ تقدیر میں۔ آگے چلو، جا غلامی، میرے پاس غلام آیا۔ جا کے لیے غلام کیا ہے؟ فاعل ہے۔ فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، اور غلام مضاف ہے، یا متکلم کی طرف مضاف الیہ مل کر کیا ہے؟ یہ جا کے لیے، جانی کے لیے کیا ہے؟ فاعل ہے۔ رفع کی علامت کہاں ہے؟ رفع کی علامت ضمہ تقدیر میں۔ کہاں ہے؟ غلامی کے میم میں تقدیر میں۔ ورأیت اسن و غلامی، یہاں دیکھو اسن میں کیا ہے؟ یہ مفعول بھی ہے، و غلامی اس پہ عطف ہے۔ اچھا، اسن منصوب ہے، نصب کی علامت کیا ہے؟ فتح تقدیری ہے، فتح تقدیری۔ اسی طرح غلامی کے میم میں فتح تقدیر میں ہے، وہ یعنی فتح کے ظاہر سے رکاوٹ کیا چیز بن گئی؟ یا بن گئی ہے، جو اپنے سے پہلے کسرہ چاہتی ہے، اس یا کی وجہ سے یہاں ظاہر نہیں ہو سکتا ہے۔ اسن میں الف رکاوٹ بن گیا کہ اعراب کو ظاہر ہونے سے وہ رکاوٹ بن گیا، لہٰذا وہ اعراب ظاہر نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے چلو، وَمَرَرْتُ بِأَسَن وَغُلَامِ، اس میں دیکھیں تو بانے اسن کو جر دیا، جر کی علامت کیا ہے؟
کسرہ تقدیری ہے، یہاں الف رکاوٹ بن گئی. اسی طرح غلامی میں وہ کسرے کے ظاہر ہونے سے رکاوٹ بن گیا کیا؟ یا ما قبل مکسور، چونکہ یا سے پہلے کسرہ، یہ کسرہ میم رکاوٹ بن گیا، نہیں تو وہ ظاہر ہونا تھا. بس کیا ہے؟ جانی غلامی رائت غلامی مررت بغلامی اعراب تقدیر میں. جانی موسیٰ رائت موسیٰ مررت بموسیٰ اعراب تقدیر میں. جانی ایسا رائت ایسا مررت بایسا اعراب تقدیر میں. یعنی ہر وہ اسم جو یائے متکلم کی طرف اضافہ ہوگا اور وہ جمع مذکر سالم نہ ہو تو اس کا اعراب تینوں اعراب تقدیر میں ہوں گے. آگے جا کے فرماتے ہیں الثامن، 8ویں نمبر پہ، ان یکون الرفع رفع کا ہونا ہے بتقدیر الضمتی، ضمے کے تقدیر کے ساتھ، والجر اور جر کا ہونا ہے بتقدیر الکسرتی، کسرے کے تقدیر کے ساتھ، والنصب بالفتحۃ لفظا اور نصب کا ہونا فتح لفظی کے ساتھ، فتح کے ساتھ لفظا دراہنے کی وہ فتح لفظا ہوگا. اب دیکھیں کیا مطلب، اگر سمجھ میں نہیں آئی تو حالت رفعی میں ضمہ تقدیر میں ہوگا، حالت جری میں کسرہ تقدیر میں ہوگا، حالت نصبی میں فتح لفظاً ہوگا. ویختص اور اعراب کی اس صورت کو، اس قسم کو خاص کیا جاتا ہے بالمنقوص، اسم منقوص کے ساتھ. منقوص کون سا صیغہ ہے؟ اسم مفعول صیغہ مفرد مذکر، نقص ینقص سے منقوص اسم مفعول، ناقص کیا ہے؟ اسم فاعل آ جائے گا. اچھا تو یہ منقوص کس سے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ یاءٌ، اس میں منقوص ہر وہ اسم ہے جس کے آخر میں ایسی یا ہو ما قبلہا مکسور علیہ السلام، جس یا سے پہلے والے حرف کو کسرہ دیا گیا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم مقصور کہتے ہیں. جیسے قاضی ہے، رامی ہے، داعی ہے، جامی ہے، جانی ہے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ اس میں منقوص کہلائیں گے، چونکہ ان کے آخر میں ایسی یا ہے جس سے پہلے والے حرف کو کسرہ دیا گیا ہے. کل قاضی، جیسا کہ قاضی کی طرح. تقول آپ کہیں گے جاءنی القاضی، میرے پاس قاضی آیا. جاء فعل نون وقایہ آیا، مفعول ہو گیا. القاضی اس کے لیے فاعل ہے. اور رفع کی علامت اس میں کیا ہے؟ فاعل میں تقدیر میں ہے، چونکہ یہاں پر ضمہ ثقیل ہے، ظاہر نہیں ہو سکتا ہے. ورأیت القاضیہ، رأیت القاضیہ میں کیا ہے؟ یعنی یہ رأیت کے لیے مفعول بھی ہے اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے. یہاں قاضیہ منصوب ہے، نصب کی علامت کیا ہے؟ فتح لفظاً ہے، فتح لفظی، چونکہ فتح اخف حرکات ہے، یہاں پہ ثقیل نہیں ہے، لہٰذا یہ ظاہر ہو گیا. آگے چلو، مررت بالقاضی، یہاں بانے قاضی کو جر دیا ہے، جر کی علامت کیا ہے؟ کسرہ مقدرہ ہے. یہاں یا پہ کسرہ ظاہر نہیں ہو سکتا ہے چونکہ ثقیل ہے، یا پر کسرہ آنا ثقیل ہے، یا پر ضمہ آنا ثقیل ہے، لہذا حالت رفعی میں ضمہ تقدیر اور حالت جری میں کسرہ تقدیر اور حالت نصبی میں فتح لفظاً آئے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین.